الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو قرآن سے ایک بہترین وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اللہ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے کتاب و سنت سے جو وظائف ثابت ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات سے، وہ وظائف ہمیں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ناظرین، سورہ اخلاص شریف ایک وظیفے کے لیے ایک بہترین صورت ہے۔ اس کے کثیر فوائد ہیں جو دنیا و آخرت میں فائدے کی متحمل ہے۔ دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور آخرت میں بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ آخرت کے حوالے سے جو اس کا بہترین ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات، جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کرتا ہے، بنی لہ قصر فی الجنہ، اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اس کی وضاحت فرماتے دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ قل هو اللہ احد 20 مرات، جو شخص 20 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کا وظیفہ کرتا ہے، پڑھتا ہے اس کو، بنی لہ قصران فی الجنہ، اللہ جل شانہ اس کے لیے 2 محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ کریم آقا نے تیسری مرتبہ پھر اس کی فضیلت ارشاد فرمائی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من قرأ قل هو اللہ احد 30 مرات، جو شخص سورہ اخلاص کو 30 مرتبہ 30 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین بنی لہ ثلاثۃ قصور، اللہ 3 محل جو ہے اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ ناظرین، اب جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کا جمع غفیر تھا، صحابہ تشریف فرما تھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن تکسر قصورنا، یا رسول اللہ پھر ہمارے محلات تو بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو قرآن سے کتنا پیار تھا، کہ صحابہ نے اس بات کی گواہی دی کہ آقا یا رسول اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سے تو کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتی، آج دنیا کا ہر کام ہمارے لیے قرآن پڑھنے سے مانے ہے، قرآن پڑھنے میں رکاوٹ ہے، فلاں مصروفیت فلاں مصروفیت فلاں مصروفیت، لیکن صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں رب کعبہ کی قسم جن کے قرآن کے مابین کوئی چیز ان کے ہاں رکاوٹ پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تو وہ کہنے لگے حضرت عمر بن خطاب کہ یا رسول اللہ اذن تکسر قصورنا، ہمارے محلات اور بنگلے تو جنت میں پھر زیادہ ہو جائیں گے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی خوبصورت وظیفہ جواب ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں، عمر اوسع من ذالک، پھر میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے، آپ پڑھتے جائیں اور اللہ رب العالمین جنت میں محلات عطا فرماتا جائے گا۔ تو ناظرین، غور طلب بات یہ ہے کہ کیا یہ صرف صحابہ کے لیے خاص ہے کہ صحابہ صرف سورہ اخلاص کو پڑھیں گے تو جنت میں ان کو محلات ملیں گے؟ آج اگر 14 صدیاں بعد محبوب کا کلمہ پڑھنے والا امتی اگر سورہ اخلاص کو اپنی زندگی میں بطور وظیفہ اس کو اختیار کرتا ہے اور صبح شام اس کو پڑھتا ہے، تو کیا خیال ہے اس کے لیے جنت مقدر نہیں بنے گی، اس کو جنت میں محلات نہیں بنیں گے؟ تو ناظرین، میرے کئی دوست ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی ہمیں وظیفہ دیجئے، تو قرآن سے یہ میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، آپ سورہ اخلاص کو پڑھیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے منسوب جو شمع شبستان رضا جو کتاب لکھی گئی ہے، اس میں 15 to 52 فوائد جو ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں، 52 فوائد مولا علی پاک سے بھی اس کے کافی سارے فضائل مرقوم ہیں۔ اور کتب تفاسیر میں محدث ساوی رحمۃ اللہ علیہ جو حاشیہ جلالین لکھا ہے، آپ اس میں اگر پڑھ لیں، تفسیر مظہری کی تفسیر پڑھ لیں، باقی کتب احادیث بھی آپ پڑھ لیں، اس صورت کے جو اخروی اور دنیاوی فوائد ہیں آپ اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت مجھے رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے، میری معیشت جو ہے وہ تنگ ہو چکی ہے، جو رزق کے اسباب ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں،
میں کماتا ہوں لیکن بچتا کچھ نہیں ہے۔ آپ اگر اس حوالے سے بھی پریشان ہیں تو محدث ساوی رحمہ نے لکھا ہے، وہ میں کئی مرتبہ اس کو بتا بھی چکا ہوں کہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی تو گھر جایا کرے، ٹھیک ہے نا جی، وہ شکایت کی ایک صحابی رسول نے کہ انا الفقر و دیک المعیشت، میں محتاج بھی ہو چکا ہوں اور میری معیشت بھی تباہ ہو چکی ہے۔ معیشت کہتے ہیں آمدنی کے اسباب، وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ تو کریم آقا نے اس کو یہ فرمایا کہ اذا دخلت البیت، جب کبھی بھی تو اپنے گھر جایا کرے تو سلام کیا کر، سلام کیا کر، اور سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر گھر پہ کوئی نہ ہو تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر تو درود و سلام پڑھ لیا کر۔ بعد ازاں میرے آقا نے، میرے صحابہ ارشاد فرماتے ففعل ذلک الرجل، وہ شخص نے اس وظیفے کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ وظیفہ بنا لیا اور اس پر ایسی دوام اختیار کی کہ جب کبھی بھی اپنے گھر جاتا سلام کرتا پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتا۔ تو صحابہ کہتے ہیں فاضل اللہ علیہ رزق، اللہ نے رزق کے دروازے ایسے اس کے لیے کشادہ فرمائے، ایسے کشادہ فرمائے، یقین جانیے کہ وہی صحابی جو ایک دن یہ کہہ رہا تھا کہ میں محتاج بھی ہو چکا ہوں اور میری معیشت بھی تنگ ہو چکی ہے، پھر وہی صحابی اپنے پڑوسیوں میں جو ہے رزق کو تقسیم کر رہا تھا، روٹیاں پکا کے تقسیم کر رہا تھا، لوگوں کو اس سے افادہ ہو رہا تھا۔ تو ناظرین، یہ ایسی چیز ہے، آپ جس حوالے سے بھی آپ پریشان ہیں، آپ سورہ اخلاص کو وظیفہ بنا لیں، دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ جب اس صورت کو وظیفہ بنانے لگیں تو صرف یہ مت سوچیے گا کہ اس سے مجھے روٹی ملے گی، مجھے پیسے ملیں گے، یہ ذہن میں بنائیے گا، یہ آپ کو ملیں گے، لیکن جب آپ سورہ اخلاص پڑھنے لگیں تو آپ اس سے نیت یہ بنانی ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں، رسول اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اس لیے اس کو پڑھ رہا ہوں کہ میرے نبی پاک نے اس کو پڑھا ہے، اسی لیے اس سورہ اخلاص کو پڑھ رہا ہوں کہ میرے صحابہ نے پڑھا ہے، اہل بیت نے پڑھا ہے، اس لیے اس کو پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب آپ اس نیت سے پڑھیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں گے، آخرت میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، اس سے دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ دنیا کی جو طلب ہے وہ آپ کو ملے گی، لیکن اسے آپ جب اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے پڑھیں گے تو یقین جانیے دنیا بھی آپ کو ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں میں آپ کو جو ہے آپ جو ہے کوشش کریں گے سورہ اخلاص کو اپنا وظیفہ بنائیں، اور وظیفہ وہی بنائیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہو، کتاب و سنت سے ثابت ہو، آپ اس کو وظیفہ بنائیں، آپ کو دنیا و آخرت میں اس سے فائدہ ہوگا۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے قرآن و سنت کے وہ وظائف جو اللہ رسول سے ثابت ہیں، اللہ رسول نے ہمیں بتائے ہیں، وہ وظائف کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ